جوڈیشری پارشل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ، اسٹیبلشمنٹ جمہوریت کے خلاف سائلنٹلی لٹ لے کے پڑی ہوئی اس کے پیچھے، اور یہ جتنے فیصلے ہو رہے ہیں یہ اس کے پیچھے سیاسی طور پر کوئی چال ہے. عوامی نیشنل پارٹی کا اس کے اوپر نقطہ نظر کیا؟ دیکھیے جی حسین صاحب، میں یہ ان کی رائے ہے، ان کے سوچ اور ان کی فکر ہے، اور ان کے اختلاف ہے، ان سے ہو سکتا ہے، تو یہ ان کے رائٹ ہے. لیکن ہڑتال جس طریقے سے کہ ہڑتال کرنا یا مظاہرہ کرنا یا احتجاج کرنا، یہ بھی ایک جمہوری طریقہ اور کرنا ہوتا ہے. لیکن گاڑی چلانا، دیکھیں ہمارے ملک کی کیا بدقسمتی ہیں، یہاں پہ اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لوگ نکل آتے ہیں، دفتر توڑ دیتے، جلا دیتے، گاڑیاں جاتے، اپنی ہے نا، کسی اور کی نہیں، باہر ملکوں کی نہیں ہے. دکان والے، گاڑی والے، ایک بندہ بیچارہ گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے، اس کی گاڑی پکڑ کر جلا دیتا ہے. تو یہ ہماری قوم کا ایک مسئلہ، یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس سے ملک کی معیشت تو ویسے بھی ہم بربادی کی طرف دہانے پہ ہے. اگر ہم یہی کریں گے، اور خصوصاً حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک عوام کے جان و مال کی حفاظت آپ اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں؟ نہیں، میں آپ تو نہیں ہے نا حصہ اسٹیبلشمنٹ، تو آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ حکومت، دیکھیں یہ اس لیے کہ ملک ہمارا ہے، ہم اس میں سیاست کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز اور جو بھی سوچ رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، ان ہر ایک کا اپنا اپنا رائے ہوتا ہے. لیکن دیکھیں غلط فیصلہ ہوا یا صحیح ہوا، جو بھی ہوا، اور آپ کا اس سے اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ پہ احتجاج کرے، یہ آپ کا حق ہے. لیکن آپ نے کہا کہ این پی کا اپنا ایک ادارے ہوتے ہیں، اس میں جو بھی بات آتی ہے پھر اس میں ڈسکس کرتی ہے. ابھی ہمارے 15 تاریخ کو میٹنگ ہے، اس میں ساری باتیں جو بھی ملک کے صورتحال ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں، ان پی کیا سمجھتی ہے، ان پی کہتے ہیں کہ اس ملک کا سب سے جو اہم نمبر 1 مسئلہ ہے وہ دہشت گردی. لیٹ می گو ٹو ڈاکٹر رجب میمن صاحب. میمن صاحب، آپ پر جی آپ کے حوالے سے جی طاہر صاحب، یو وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دس، یا میں رجب صاحب کو لے لوں؟ وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. آپ ان کو لے لیجئے، ظاہر ہے اگر وہ انتظار رجب صاحب سے بات. رجب صاحب ذرا ایک سوال کی صورت میں، آپ پر بہت سارے الزامات لگ سکتے ہیں، اگر آپ کے نقادوں کو دیکھیں ایک الزام نہیں لگ سکتا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا دم چھلنا ہے. یہ الزام تو کم از کم آپ پر نہیں لگ سکتا. یہ بتائیے گا کہ آج ہڑتال جو عمومی طور پر کی گئی، آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ ذرا بتائیے گا. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے 63 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی حکومت ہیں وہ کورٹس پہ یا عدلیہ پہ اپنا دباؤ ڈال کے ڈیسیجنز لینا چاہتی ہیں. جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں آپ دیکھیے جو دباؤ ڈالا گیا، اس کے نتیجے میں شہید بھٹو کا مرڈر ہوا جوڈیشل. پھر مشرف صاحب نے جو نومبر 2006 میں جوڈیشری کو تباہ و برباد کیا، اس کے خلاف اسٹرگل چلی. 12 مئی کا واقعہ ہوا جو آپ خود بھی اس کے وکٹم ہیں. یہ تمام جو کوششیں تھیں عدلیہ پہ جو دباؤ ہے وہ ڈالنے کی کوششیں تھیں. یہ بھی زرداری حکومت یا موجودہ پیپلز پارٹی حکومت کا ایک حربہ ہے عدلیہ پہ دباؤ ڈالنے کا، اور میں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹنگ پارٹی ہے، پارٹی ان گورنمنٹ ہے، اس کو اس قسم کی اونچی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. تاجدر صاحب ذرا اس پہ آپ رسپونڈ کیجئے گا. ہمارے پاس ورائٹی آف ویوز ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کا ویوز ہے، وہ ان پرنسپل اس سے ایگری نہیں کرتے. مشاہد اللہ صاحب، ٹھیک ہے، یہ آپ کے نیچرل بورن اوپوننٹس ہیں ایز اٹ ور، اور سندھی نیشنلسٹ کی طرف سے بھی آئے. تو ظاہر کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا کہ تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. سینیٹر مشاہد اللہ صاحب نے فرمایا، کنسلٹیشن کی بات کی، تو اس میں چودھری نثار صاحب نے جو اعتراض کیا ہے، انہوں نے اس میں میننگ فل کنسلٹیشن کی بات کہی ہے. اس میں یہ نہیں کہا ہے کہ کنسلٹیشن نہیں کی گئی. اب کیا میننگ فل ہے اور کیا نہیں ہے، یہ اپنا اپنا انٹرپریٹیشن ہے، لیکن کنسلٹیشن کی گئی ہے. کنسلٹیشن بائنڈنگ نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ وہ جو بات اعتراض کیا گیا کہ کیونکہ یہ ایم پی اے رہ چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اس لیے یہ جانبدار ہیں، تو یہ اعتراض اس وقت بھی ویلڈ تھا کہ جب وہ جج رہے ہیں 24 سال ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر، اور کوئی ایک ایسا موقع نہیں آنے دیا ہے جہاں انہوں نے کسی قسم کی جانبداری برتی ہو. تو ان کا تو کنسلٹیشن کا بات تھا. اورکزئی صاحب کی جو بات تھی وہ ایڈوائس کی بات تھی. وہ انڈر آرٹیکل 48 انہوں نے گفتگو کی تھی. اسی آرٹیکل 48 کا جو چوتھا سیکشن ہے، اس کے اندر یہ بات واضح طور پہ ہے کہ کسی کورٹ کو، کسی ٹرائبنل کو، کسی اتھارٹی کو یہ مجاز نہیں ہے کہ وہ انکوائر کرے کہ ایڈوائس دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی، اور اگر دی گئی تھی تو کیا دی گئی تھی. تو وہ چیز وہ وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے.
اب ان تمام باتوں کے باوجود ایک شخص کے جو غیر جانبدار ہے، جس کی ایمانداری مسلمہ ہے، جس کے مخالفین بھی اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو، اور جس نے کہ ڈی پولیٹیسائز کیا نیب کو. نیب ہمیشہ سے ایک سیاسی انتقام کا ادارہ رہا، خاص طور سے جب سیف الرحمان صاحب، سینیٹر سیف الرحمان صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے تو بے شمار اس میں سیاسی انتقامات جو تھے وہ کیے گئے. بعد میں جنرل مشرف کے دور میں بھی یہ سیاسی انتقام کا ایک ادارہ رہا ہے. تو اب یہ تمام صورتحال کے بعد اگر جوڈیشری سے ہم ایک معزز جج کو لے کے اور وہاں بناتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہم نے بنایا ہے اور ہماری حکومت نے بنایا ہے، اور ہماری حکومت جو کچھ اقدامات کر رہی ہے انتظامیہ کے اندر، قانون کے اندر رہتے ہوئے، آئین کے اندر رہتے ہوئے، ان کو چیلنج کیا جاتا ہے اور اس کو روکا جاتا ہے. تو ایک گزارش کر لوں، یہ تو مرکز کا معاملہ ہے نا. آپ کی مرکزی پارٹی کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں اور آپ کی مرکز کی جماعت کی طرف سے جو پالیسی آئی ہے اس کے اندر تو ایسا کوئی ہمیں اشارہ نہیں ملا جس سے پتا چلے کہ اتنے نالاں ہیں کہ ہر جگہ ہڑتال کروا دیں. سندھ کے اندر ہی کیوں کروایا؟ اگر یہ مرکز کا فیصلہ تھا تو پنجاب میں بھی پھر آپ دعوت دیتے، آپ کے الائز بیٹھے ہیں خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ بلوچستان میں آپ کی ساری حکومت ہے. سائیں میں عرض کروں، اللہ کا شکر ہے کہ گلگت بلتستان سے لے کے اور سندھ تک ہر جگہ ہم لوگ ہیں اور بہت بڑی ہماری ایک سیاسی حیثیت ہے. اور سندھ میں ہی کیوں کی؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس صوبائیت کی جو ہے مخالفت کی ہے، اور بجا طور پہ ہم اپنے آپ کو چاروں صوبوں کی زنجیر کہتے ہیں. سندھ کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے اور اس کو بار بار کہا گیا ہے کہ سندھ سے جو بھی شخص جاتا ہے مرکز میں اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. 3 ہمارے پرائم منسٹر قتل کیے گئے، 4تھا نکالا گیا. یہ تمام ایک احساس ہے. اس احساس کو دور کرنے کے لیے ہم نے بڑی کوشش کر کے 18ویں ترمیم لائے اور صوبائی خود مختاری کی بات کی اور فیڈریشن کو مضبوط کیا. ہم NFC لے کے آئے، ہم نے فیڈریشن کو مضبوط کیا. اب پھر سے اگر سندھ کے اندر اس قسم کی باتیں ہوں گی اور لوگوں کا ایک احتجاج ہوگا تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ سندھ کے لوگوں میں یہ احساس پایا جاتا ہے. اور یہ احساس، لیکن یہ تو پرائم منسٹر سندھ کا نہیں ہے، یہ تو پرائم منسٹر ساؤتھ آف پنجاب سے ہے. وہ پرائم منسٹر ساؤتھ آف پنجاب کے ہیں، لیکن سندھ اور پارٹی سارے پاکستان کی ہے. یا تو آپ کہتے ہیں کہ پارٹی بھی سندھ کی ہے. طلعت میں عرض کروں کہ یہ ایک جو احساس سندھ کے اندر پایا جاتا ہے کہ سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ احساس اگر اجاگر ہوتا ہے جسٹس مسٹر دیدار حسین شاہ کی برطرفی کے اوپر اور لوگوں کے اندر یہ احساس ہے تو ہم ابتدا کر رہے ہیں اور پہل کر رہے ہیں. لیکن پوری پارٹی اس پہ ساتھ ہے اور پوری پارٹی اس کی مذمت کرتی ہے. اور آپ کی جو میں نے غلط لفظ استعمال کیا، میں اپنے یہ لفظ واپس لینا چاہتا ہوں. احتجاج کرتی ہے اس کے اوپر. اور بڑی بات یہ ہے کہ جو یہ کیسز ہوئے ہیں، تمام لا اینڈ آرڈر کے اور تشدد کے واقعات ہوئے ہیں، میں ان کی مذمت کرنا چاہتا ہوں. جو کال تھی وہ یہ تھی، پہ ہم آئیں گے. اب اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے؟ میں طلعت ذرا سی میری، کیونکہ 12 مئی کی ذمہ داری آپ ساری کی ساری جنرل مشرف پہ ڈالتے ہیں. نہیں، اس پہ ہم اور آپ ساتھ تھے. جتنا قتل ہوا تو جس دن سٹرائک ہوئی، جس نے کال کی اور اس دن جو جانے گئی تو اس کی ذمہ داری کا تعین تو کرنا پڑے گا. نہیں، ہم اور آپ ساتھ تھے. ہم پہ بھی گولیاں چل رہی تھیں، آپ پہ بھی چل رہی تھیں. اور ذمہ داری کی میں عرض کرتا ہوں، کل ہی جو کال میری طرف سے گئی تھی پارٹی ہم تو وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں. اچھا اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں. رجب صاحب has a point. سر میں بات کروں گا. جی میں سر مجھے عرض کرنے دیجئے. عرض یہ ہے کہ یہ اگر کہتے ہیں کہ سندھ کا احساس کمتری دور کرنے کے لیے یہ انہوں نے کیا ہے تو 36,000 ملازمتیں جو فیڈرل گورنمنٹ میں سندھ کی جو کوٹا کی ہیں وہ انہوں نے اب تک نہیں دیے. اس پہ پیپلز پارٹی نے کیا اعتراض کیا ہے؟ 50,000 ملازمتیں جو رورل سندھ کی ہیں اس پہ پیپلز پارٹی سندھ نے کیوں اعتراض نہیں کیا ہے؟ جو سندھ صوبہ خود نہیں دے رہا ہے اور سندھی زبان کو قومی زبان نہ بنانے کے فیصلے پہ کیوں انہوں نے اعتراض نہیں کیا ہے؟ میں ان سے کئی اور سوال پوچھ سکتا ہوں. بے روزگاری پہ، بڑھتی ہوئی سندھ میں غربت پہ، سندھ کی جو حالات اس وقت لا اینڈ آرڈر کے خراب ہیں، اغوا قتل گیری ہے، اس پہ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ اچھی باتیں ہیں، اس پہ ان کو کرنا چاہیے. ہندوستان کے قبضے میں سندھ کا سیر کریک ہے، کبھی وہ مذاکرات میں نہیں لیا جاتا. یہ اس پہ احتجاج کیوں نہیں کرتے ہیں؟ انہوں نے اس پہ احتجاج اس لیے کیا. دیدار حسین شاہ اچھے آدمی ہیں، ہم اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 20 سال، جیسے 20 سال وہ جوڈیشری میں رہے ویسے 20 سال وہ پیپلز پارٹی کے بنیادی ممبر بھی رہے، 2 مرتبہ MP رہے ہیں.
وہ کمیٹیڈ پی پی ورکر رہے ہیں, اس سے پہلے لاڑکانہ میں ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں پی پی کے ٹکٹ پہ آئے ہیں. تو اس پہ یہ اگر اعتراض ہے تو ان کے پاس تمام ذرائع ہیں, ان کے پاس وکیل ہیں, ان کے پاس اٹارنی جنرلز ہیں, یہ اس کا قانونی رستہ اختیار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایک ایسی بات پہ احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ لیکن رجب صاحب مجھے ٹائم دیجیے گا, مجھے اسلام آباد اسٹوڈیو میں واپس آنا ہے. مشاہد اللہ صاحب, کس طرف ٹرینڈ جا رہا ہے؟ دیکھیں ان کے جو اعتراضات ہیں, اعتماد کا ایکسٹریم فقدان لگتا ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا, اس معاملات اس طرح چھوڑ تو نہیں سکتے ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں ایک بات ذرا سا ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں چیز یہ ہے کہ یہ کہنا کیا اس ملک کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ جناب سندھ کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہو گیا. سندھ پاکستان ہے نا. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بنایا سندھ نے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے قرارداد ہم نے پاس کی, قائد اعظم جو تھے وہ سب سے پہلے وہاں آئے, ٹھیک ہے بالکل. پھر دوسری طرف آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ ایک دوسری بات یہ ہے, میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, یہ ہسٹوریکل بات ہے, ریکارڈ کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کو ذوالفقار علی بھٹو پنجاب نے بنایا, سندھ نے نہیں بنایا. سندھ میں 1970 میں اکثریت نہیں تھی, فرنٹیئر اور بلوچستان میں تو بالکل ہی فراغت تھی, مشرقی پاکستان میں بھی نہیں تھی, تو اوور ویلمنگ میجارٹی تو پنجاب نے دی نا. یہی وہ پالیسیاں ہیں جس وجہ سے آج صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں اسٹرائک اس لیے ہو رہی ہے کہ پنجاب میں کر نہیں سکتے, فرنٹیئر میں کر نہیں سکتے, بلوچستان میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا. میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے پیپلز پارٹی کے لوگ یہ بتائیں کہ جو نیب کے چیئرمین ہیں, کیا آپ کی پارٹی کے عہدیدار ہیں وہ؟ کہ اس وقت جو آپ اتنی زبردست کیا آپ ایسے شو کر رہے ہیں جیسے آپ کا کوئی وہاں پہ, دیکھیں اصل کام کرنے والا جو ہے نا, اس سے جب آپ نظریں بچاتے ہیں, آپ بے نظیر کے قاتلوں کو پکڑنے پہ تو اسٹرائک کرتے نہیں ہیں کہ اس حکومت نے ابھی تک کیوں بے نظیر کے قاتل نہیں پکڑے. ہم احتجاج کرتے ہیں, سندھ احتجاج کرتا ہے, سندھ کی وہ بیٹی تھی, ٹھیک ہے, سندھ کی وہ ماں تھی, اس پہ تو آپ احتجاج نہیں کرتے. ایک آدمی جس کا آفیشلی اب آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ ایک محتسب کے عہدے پہ آپ اسے لائے ہیں جسے سپریم کورٹ نے, جس کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بحال کی, بھئی آپ نے بحال کی نا, تو اس کے فیصلے مانو نا. لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد اب زاہد صاحب کے پاس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو صوبائیت کی بو جو سیاست کے اندر ہے, ایک ایسے وقت میں جب ہمیں سنگولر فوکس چاہیے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر اور معیشت کو سنبھالنے کے اوپر, اس کو ایڈریس کس طریقے سے کیا جائے. لیکن پارٹی کا موقف بھی جانے کے ناظرین اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پاکستان کی ضرورت اور ہماری طرف سے نمائندگان کے جو رویے ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں.